سے نو نہ پکارو، مصیبتاں تو پریشانیاں تو نجات چاہیے تے اللہ دے نال کسے ہور نو نہ آواز مارو۔ اے نہ آکھو کہ فلاں کم اللہ دے بندے بھی کر دینے تے اللہ بھی کردا ہے، نہیں نہیں، کلی مختار صرف اور صرف اللہ ہے جڑا کلیک نہ ٹھہراو۔ تسی کہو گے اللہ سونا ویکھدا ہے تے بندہ بھی ویکھدا ہے، کیونکہ اللہ بصیر ہے تے بندہ بھی، اور میرے بھی بندہ تے بصیر ویکھن والا اتنا کہ جتنا کہ اللہ انہوں اجازت دیتی ہے۔ بندہ ویکھدا ہے، سامنے ویکھ رہا ہے، بیک سائڈ تے پتہ نہیں کی ہے، کیوں جی؟ اللہ سامنے جاندا ہے، پوری دی پوری روئے زمین دے جتنے ذرات نے اللہ انہاں دی تعداد بھی جاندا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی اللہ دا ویکھنا تے بندے دا ویکھنا کتنا فرق ہے، جتنا عرشاں والے رحمان دے اندر تے جناب اللہ دی مخلوق اندر فرق ہے۔ مخلوق نو چیزاں اللہ تعالی یہ ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ دیاں مسجداں نو او کوئی آباد کر دینے۔ سبحان اللہ، مسجد بڑی ہوگی تو آباد ہوگی نا، مگر مسجد بنان دے بارے دے اندر پورے قرآن مجید اندر ایک آیت بھی موجود نہیں۔ جنیاں بھی آیتاں جن جن صورتاں دے اندر انہاں دے اندر مسجد نو آباد کرنے دا مسئلہ ہے، جی مسجد نو آباد کرنے دی جڑی اہمیت بیان کیتی گئی۔ سبحان اللہ جی میرے سونے ویر، ادھر ویکھنا ذرا، فرمایا جی انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجداں نو او کوئی لوگ آباد کر دینے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آندا ہے نا تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے، مسجداں نو وہی آباد کردا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آباد کرنے دے اندر اللہ تے ایمان لے آنا پہلی بات، آخرت تے ایمان لے آنا اس تو سیکنڈ بعد، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہاں جی فرمایا نماز بھی قائم کردا ہے۔ جو کہنے قائم کرنا آندا ہے تے پڑھن دا تے آندا ہی نہیں کدھر، حالانکہ پڑھن دا بھی آندا ہے، کیوں جی انہوں نے انی کی بات رٹی ہوندی ہے نا لوگوں پاگل تے الو بنان واسطے کہ جی قائم کرنا تے قائم دل چ ہوندی ہے، اگر دل دی ہوندی پڑھن دا تے آیا ہی نہیں کدھر۔ تے فصلی لربک وانحر، ادا کی معنی ہے؟ کیوں جی ہر بچہ جاندا اللہ دے، انہاں لوگاں نو جڑے علم رکھدے نے، جڑے جانتے نے، سمجھ بوجھ والے نے، انہاں نال کوئی فراڈ نہیں کر سکدا، کیوں جی انہاں دے عقیدے نو بھی نہیں لٹ سکدا، انہاں دی دولت تے بھی چھپ خون نہیں مار سکدا۔ بندہ تے جاہل لوگ نے جنہاں نو الف تو بے نہیں آندی کیوں جی او جاہل ایہو جے لوگاں دے پیچھے لگ جاندے نے، کہندے نے واقعی یار نماز تے قائم کرن دا ہی ہے، نماز پڑھن دا تے ہیگا ہی کوئی نہیں، لے گا قائم جڑی ہوندی او دل دی ہوندی ہے۔ لو آ کولوں ہی تفسیر بنائی ہوئی ہے، حالانکہ پڑھنا تے ہے، بندے نے ایک رکعت پڑھ لی تے نماز پڑھ لی، ایک رکعت پڑھ لی تے نماز سمجھو پڑھ لی، کیوں جی؟ اچھا تے قائم کرنا ہوندا ہے نماز نو سنت دے مطابق پڑھیا جائے، او دے نوافل اور سنن دا خیال کیتا جائے، فراج دا خیال کیتا جائے، رکوع سجود پورے دے پورے جناب ادا کیتے جان، ہاں جی او دے جناب جلسہ استراحت قامہ ہر چیز پورے دا پورا مکمل سنت دے مطابق نماز ادا ہوئے تے اللہ کولو ڈر کے پڑھے، بندہ کمب جائے ڈردا رہے اللہ تعالی کولو، تے او اے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، تے نال نماز قائم کرنا، ساریاں دیاں ساریاں باتاں قائم کرن دے اندر آ جاندیاں نے، نماز پڑھن دے اندر تے پھر بھی کوئی نہ کوئی ہاں جی جناب او دے مفہوم اندر اتنی بات رہ جاندی کہ نماز بندے نے پڑھ لی، رکعتاں دو پڑھ لیاں تاں بھی پڑھ لی، لیکن قائم کرن دے اندر ساریاں دیاں ساریاں سنتاں نوافل اور جناب فرائض پوری دی پوری نماز سنت دے مطابق پڑھی جائے تے او ہے نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ نے فرمایا جی ادھر ویکھو مسجد آباد کرنے والے ہو،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. وہ نہیں ڈردا مگر اللہ تو، اللہ دے سوا کسے اور کولو نہیں جے ڈردا، اللہ تو علاوہ کسے کولو نہیں ڈردا. فرمایا ایک کام تسی کر لو. اگے اللہ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا من المہتدین. جی قرآن فرمایا شاید قریب ہے فعسا، کیوں جی کہ قریب ہے اولائکا یہی لوگ. کیڑے لوگ؟ جنہ دا پیچھے ذکر ہوا ہے، جڑے بستن و بعد رکھ دینے، اللہ تے ایمان لے دینے، آخرت دے دن تے یقین اور ایمان رکھ دینے، نماز قائم کر دینے، زکات دین دینے، اللہ تو علاوہ کسی تو ڈر دے نہیں. انہاں دے بارے شاید کہ ایک کوئی لوگ، کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا. فعسا جی اولئکا ان یکونوا، شاید کہ اے لوگ، کیڑے لوگ سمجھ آ گئی نا، شاید کہ اے لوگ فرمایا ہے جی من المہتدین، ہدایت پان والے دے وچ شامل ہو جان. ہیں اللہ شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. سبحان اللہ. یعنی مسجدہ نو آباد کرنے والے، مسجدہ تعمیر کرنے والے، مسجدہ بنانے والے، مسجدہ دے وچ اللہ دی توحید نو بلند کرنے والے، اور جناب نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے، کہ بس یہی لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. سیدھی راہ مل سکتی ہے. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا بخاری مسلم دی حدیث. میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے. میرے تیرے پیارے محبوب نبی نے فرمایا، سونے آقا فرما دینے، من بنا للہ مسجداں، پیر فرما دے گا. یہ گل پکی ہے تے سچی ہے، توجہ فرمانا ذرا. استاد جی فرما دینے، او بندیا اللہ فرما دائے تو گھگی دے آلنے جتنی مسیت اللہ جا طالب علم قاری محمد یعقوب فیصل آبادی آج جناب دی خدمت اندر حاضر ہے. اللہ نے جناب جیسے لوگاں نال ملاقات دا موقع نصیب فرمایا. جی گلاں سنیاں سنائیاں نہیں، بڑی اگر کوئی گل کدھروں سنی ہے تے پوری ریسرچ اور پوری تحقیق دے نال بیان ہوئے گی، یا آپ بھی تھی اللہ دے فضل نال. ادھر ویکھنا توجہ فرمانا. میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، سارے کہو، سارے بولو ایک باری کہہ دو، دل ٹھر جائے، صلی اللہ صلی اللہ. تو انو اس بات دا پتہ ہونا چاہیے دائے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا نام آوے تے محبت نال درود پڑھو گے، درود دی چھنڈ پاؤ گے نا. اگر تسی درود دی چھنڈ پا دیو گے اللہ تہاڈے منہ وچ کھنڈ پا دے گا. ہاں ویکھتے صحیح ذرا درود پڑھ کے دل ٹھنڈا ہوندا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ادنا جا طالب علم جامعہ سلفیہ تو میرے شیخ و یورپ دا ادارہ، انہاں دی مسجد، انہاں دا مدرسہ شیخ کلونی مکان تک 1 روپیہ لگے گا خرچہ ہوندہ. اچھا
جناب 10 روپے میں دسن لگیا قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی کے 10 روپے 1 کروڑ کیسے بنا؟ 10 روپے کروڑ بنیا، 10 روپے کروڑ وہ کیویں بنیا؟ ادھر ویکھنا ذرا، میں جناب جمعہ پڑھنے واسطے گیا، قاری صاحب دی مسجد بندی سی تے قاری صاحب نے ابن ماجہ دی حوالہ نہیں دیتا سی، حوالے پھر اسی لبنے، طالب علم دا کام ہے حوالے تلاش کرنا۔ ابن ماجہ دی اس حدیث جابر بن عبداللہ علی اس حدیث نو بیان کیتا تے قاری صاحب نے تے اپنے انداز نال بغیر حوالہ دیتے قاری صاحب فرمان لگے فنڈ دا اعلان کیتا۔ قاری صاحب فرماتے نے او بندیا تو گھگی دے آلنے جتنی مسجد بنا، تو اپنی طاقت دے مطابق خرچ کر، اللہ تینوں اپنی طاقت دے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر صاحب نے کو گا لمبا کیتا نا، گھر صاحب لمبا کر دے سنا کرتے ساڑھے تو ہوندہ بھی نہیں جناب، میرا دل نو ہے جو رک پہ گیا کھچ پئی نا، او میں بھول گیا کہ واپسی گرمی دے موسم چ میں بھی جامعہ سلفیہ جانا، روپیہ ہی بچا لواں واپس لے لواں، وہ 10 روپے کٹ کے میں چوڑی چ پا۔ اللہ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے وہ وقت لے آندا، آج تو 10 سال پہلے 22 سال پہلے تے ایک اور مرکز تے وہ ماشاءاللہ بنیا بھی پیا، 10 سال پہلے میرا پروگرام بنیا یارو تھوڑی جگہ ایک بڑا مرکز اور فیصلہ آباد بنا دیے، اتنے جگہ لئی 1 کروڑ تے 20 لاکھ دی، اور او دے 1 کروڑ روپیہ ادنا طالب علم نے پیش کیتا۔ وہ میں کاروباری نہیں، بزنس مین نہیں، میں ایک گڈی ویچی جڑی مینوں گفٹ ملی سی، 7 سال میں گڈی چلائی ہے، جو 07 ماڈل گڈی سی XLI، ایتھے 20 واری آیا اتنے انہیں پروگراماں تے اس گڈی تے، وہ گڈی بیچ کے 11 لاکھ دی وکی، شاید گل سنائی قاری صاحب نے تو پیسے کٹھے کرنے، پیسے پوسے نہیں اپنی جیباں چ رکھے، میں 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جانا، تو دے تے شاید جاواں جے میرے کول ہون تے میں دے تے جاواں، لینا نہیں۔ اچھا میں عرض کر رہا اتنے جناب اسی نویں جگہ لئی، جگہ 1 کروڑ تے 20 لاکھ دا سودا ہویا، وہ میں 3 پلاٹ اتنے میرے 4 پلاٹ سن، 10 مرلے میرے نام ہے اس ٹائم، وہ 3 پلاٹ 54 لاکھ دے وکے، یعنی 35 تے 11 46 تے 54 بولو کروڑ بن گیا نا پورا۔ قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی کے 10 روپے 1 کروڑ کیسے بنا؟ سمجھ آ گئی نا کیویں بنے؟ انج بنتا ہے برکیف۔ اس واسطے میرے سونے ویر تصغیر تے بات ہو رہی سی کہ چھوٹے تو چھوٹی مسجد بنا، اللہ اکبر، اللہ تینوں جنت ایسی جنت عطا فرمائے گا جس جنت دے اتنا زیادہ قیمتی جنت ہے جدی 1 اٹ سونے دی 1 اٹ چاندی دی تے کستوری دا گارا کا دا کستوری دا گارا زعفران دے او دے جناب او دے سنگریزے بھی سبحان اللہ او بھی یاقوت موتیاں دے۔ حدیث واقع چاندہ ہے کہ اے جناب جنت دی گاز 1.25 گاز جگہ کوڑا ہوندہ ہے، گاز 1.25 گاز دا، کوڑا جدنا سزا دیندہ حکومت آلہ کوڑا ہوندہ ہے جی، کوڑا برابر، حدیث بخاری دیئے، 100 برابر جگہ سین وا اگر پا تے نہیں گی، تے 2 نقطے آنی نہیں پا، ٹھیک ہے نا، 100 برابر جگہ کوڑے نو 100 نوانا کوڑا، اچھا کوڑا برابر جگہ گاز 1.25 گاز جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا جو کچھ دنیا دے اندر ہے دے نالوں زیادہ قیمتی ہے وہ جنت۔ تے ماڑے تو ماڑے بندے نو آخری جنتی نو کتنی جنت ملے گی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا روئے زمین نو ماپ لو، ایدہ 10 گنا زیادہ آخری درجے دے جنتی دی جنت ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، اسے واسطے تے میں عرضاں لا رہے ہیں، ادھر ویکھنا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ، آزمایا اللہ کریم نے ربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب نے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ جب زمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چند کلمات نال فَتَمَّهُنَّ استاداں نے سانو اس طرح پڑھایا تے جڑے استاداں دے کول نہیں پڑھدے اتممنا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا بس اللہ ہی ہے سمجھ دے تے کوئی کاریاں کولے نہیں بیٹھنا آپ دی ٹوٹ ٹپا وکری بےزتی کراندے رہنا ہے غلط پڑھدے رہنا ہے قرآن ہے جی سارے مسلک نو او دی مٹی بالدے رہنا ہے توہین مسلک دی کراندے رہنا اپنی بھی لیکن کسے کاری کولے بیٹھ کے قرآن دے لفظ نہیں سیدھے کرنے اوے سٹیج دا مالک بن گیا اوے میک دے چھڑیا تسی لوگاں نے انہاں نوں علامہ بھی اتوں ویکھ کے جڑا ایک ایت قرآن پاک دی صحیح نہیں پڑھ سکدا تہاڈا علامہ سی انہوں علامہ کہندے اسی تے علامہ کہندے ہیں تسی علامہ کہندے ہر کہ تہاڈی مرضی ਇਹੋ ਜਿਹਾ علامہ بنا دے تے پھر کون پڑھائے گا اپنے بچیاں نوں پھر مدرسے دا کی فائدہ مسجداں دا اداریاں دا کی فائدہ کیوں جی جدوں بغیر محنت دے بغیر کچھ کرن دے تے علامہ دا لقب مل جانا ہے تے پیسے بھی کوئی 40-50 ہزار تے گھٹ تو گھٹ انہاں دیہڑی دا ہے لکھ دیہڑی دا چھاپی جانا تے پھر اس بندے نوں پڑھن دی کی لوڑ راتاں جاگن دی کی لوڑ ہے جے تہاڈے ورگے سنن والے مل جان انہاں کیوں بھائی تہاڈے ورگے مطلب یہ نہیں کہ تسی جڑے آئے پے میں تو محسوس ہی کر جاؤ نہیں میں کہنا جے عوام دے وچ ایسے بندے ہوندے نے نا جڑے ایہو جے لوگاں نوں علامہ کہندے نے اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے جی میرے پیارے ویر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پوریاں فرمایا ان کلمات نو یعنی ازمایا اللہ نے ازمائشاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گئے جی میرے پیارے ویر ادھر دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جدوں بلند کر رہے ہیں رفع بلند رو کہندے نا اور جب بلند کر رہے تھے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل فرمایا کعبے کی دیواروں کو اللہ دا گھر بنا رہے ہیں سبحان اللہ دا گھر بنا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیواراں بلند کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا لگے ہوئے باپ بیٹا دونوں کعبے کی تعمیر اللہ دے گھر نو بنا رہے ہیں سبحان اللہ دیکھو اللہ دا گھر بنا رہے ہیں دونوں نبی نے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ مستری بنیا ہویا راج بنیا ہویا مستری بنیا ہویا اور بیٹا مزدور بنیا ہویا اٹھاں پھڑن والا بھی نبی ہے بلکہ جد الانبیاء ہے اٹھاں پھڑان والا بھی ذبیح اللہ ہے جی اے مستری راج بنے ہوئے انہاں دی لڑی وچوں اللہ نے بہت سارے نبی پیدا فرمائے بہت سارے بڑے نبی پیدا ہوئے تعداد فکس تعداد حدیث اندر نہیں ملتی باقی کثرت ضرور ہے بہت سارے جد انبیاء اسے واسطے کہا جاتا ہے کہ انبیاء دے دادا ہیں جی جد الانبیاء جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہاں بچو اللہ کریم نے بہت سارے حضرت اسحاق علیہ السلام انہاں دے بیٹے انہاں دی لڑی بچو اگے انبیاء ہی انبیاء نبی ہی نبی پیدا فرمائے کوئی تے کہندے نے 80,000 نبی پیدا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو تے ذبیح اللہ جڑا مزدوریاں کرن والا اللہ دے گھر دا مزدور اللہ نے اس مزدور ذبیح اللہ دے وچوں کروڑاں تے ارباں انبیاء جان
شانہ والے تے سارے نبیاں دا ایمان پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آمنہ دے لال پیدا فرمائے نبیاں دے امام محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیدا فرمائے. جی 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 میرے تیرے پیارے محبوب نبی نے فرمایا سب تو پہلا کام جیڑا بھی محلہ تعمیر ہوئے او دے اندر مسجد بناؤ. او دے اندر مسجد بناؤ. سبحان اللہ. پہلے اکثر کالونیاں دے اندر اکثر محلیاں دے اندر کالونی چ ایک گھر بھی نہیں بنیا ہوندا تے مسجد پہلے بن جاندی ہے. بساؤ کا دین جی ہوندا ہے نا. سبحان اللہ. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے دیاں دیواراں بلند بلند کر رہے نے. دیوار جس ویلے اونچی ہو گئی او دے چ گو دی ضرورت سی. گو جڑی گو بندے اتے کھڑے ہو کے پھٹے پھٹے لا کے نا بن کے رسے او جناب اتے کھڑے ہو کے پھر مستری ٹال آتا ہے. ٹھیک ہے گو دی ضرورت. ہن جنگل بیابان کیوں جی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دیکھو وہی جگہ سی نا اتھے کعبہ اللہ بڑھ رہا ہے جی. اسے جگہ تے جتھے زمزم دا کنواں ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور جناب اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے شیر خار بچہ اج تک پیدا ہی ہوا ہے اتھے چھڈ کے آ گئے. وہ وادی کیوں جی غیر ذی زرع غیر ذی زرع وادی کیوں جی جتھے نہ آدم زاد نہ مونس نہ غمخوار دور دور تک جناب کوئی سبزہ نظر نہیں آندا. خشک پہاڑ نے جتھے دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس سال گزر جاندے سن. چھٹ پانی دی بارش دی چھٹ نہیں ڈگدی سی. یہ غیر ذی زرع وادی نہ آدم زاد نہ مونس نہ غمخوار پانی دی چھٹ بوند نظر نہیں آندی. چٹیل میدان جنگل بیابان جنگل وچ گو دی دکان ہے. اے بلڈنگ مٹیریل دی دکان کتھوں لبے اوتھے دکان کتھوں سی ہے جنگل سی نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تورے ایک پتھر ملیا پتھر لے کے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے بیٹا پتھر کتھوں لے کے آیا ہے. ابو جی جنگل وچوں لے کے آیا. ادھروں بخی آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل فرماتے نے بیٹا یہ جنت وچوں پتھر آیا ہے. جنگل چوں نہیں بلکہ کتھوں آیا ہے. اوہ سبحان اللہ. یہ پتھر جنگل چوں نہیں آیا بلکہ جنت وچوں آیا ہے. پتھر جناب اور رکھ دیتا گیا دیوار دے قریب. واللہ تیریاں حکمتاں جس سلیمان پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے اتنے اتنے معجزے عطا فرما سکنا ہے تے نبی ابراہیم دے بھی معجزات نے نبیاں دے امام دے بھی معجزات نے. حضرت سلیمان دا تخت ہوا میں چڑیاں پھردا ہے. ریموٹ کنٹرول انہاں دا دے لی اللہ نے اتھے بھی دکھا دیتا. میرے خلیل واسطے پتھر نو بھی اللہ نے ریموٹ کنٹرول لفٹ ہی بنا چھڑیا. لفٹ بن گئی. اگر سجے ضرورت ہوندی ہے دل جڑا دمدا تے سجے چل پیندا ہے. اگر کھبے ضرورت ہوندی ہے تے کھبے ٹر پیندا ہے. اتا کونا ہوندا تے اوتے ہو جاندا ہے. نیواں کونا ہوندا تے تھلے ہو جاندا ہے. دل چ ارادہ ہی کردے نے ارادے نال ریموٹ کنٹرول بنیا سارا. دلی ریموٹ کنٹرول اللہ نے بنایا. جی جی اللہ اکبر. یہ دیواراں مکمل ہو گئیاں. کعبہ چھت پہ گئی بیت اللہ دی. اللہ دے گھر اللہ دا گھر بن گیا. تے کہندے کی نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اللہ سونے ساڑیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی اللہ جی اللہ سونے ساڑیاں کمزوریاں تو در بدر فرما دیا گویا ساڑی اس نیکی نو قبول فرما لے اس دعا نو قبول فرما لے تقبل منا مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی زبانی ترجمہ کراں انہاں نو گل سمجھان دا بڑا انداز ہویا کردا سی او فرمایا کردے سن اللہ تقبل دا معنی ہے ساڈیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی اکھاں نوٹ کے ساڈی دعا نو قبول فرما انہاں دا اپنا سی نا جی تقبل منا اللہ سونیا ساڈیاں عرضاں نو قبول فرما لے ادھر ویکھنا ذرا ملکہ زبیدہ محترمہ سبحان اللہ ہارون الرشید دی بیوی ملکہ انہاں دی ملکہ محترمہ ویکھ دیاں نے ایک دن لوگاں نو پانی دی بڑی تکلیف ہے مکہ مکرمہ دے اندر وضو واسطے پانی نہیں لبدا پین واسطے پانی نہیں لبدا انہاں نے ایک نہر بنان دا ارادہ فرمایا جاندے ہو جی عمرے تے جاندے ہو نا زیارتاں کردے ہو نہر زبیدہ دیکھدے ہو نا زبیدہ نہر زبیدہ جی انہاں نے نہر بنان دا پروگرام بنایا نہر چل پئی خزانے دے منہ کھولتے نہر چل پئی گھوڑے تے سوار ملکہ محترمہ گھوڑے تے سوار آ رہی نے ملکہ زبیدہ ویکھیا ایک بندہ وضو کردا نظر آیا وضو کر کے رج کے پانی پی کے ہاتھ آسمان وال چک لیندا ہے کہندا اللہ جن نے اتنا پیارا پانی دا انتظام فرمایا ہے علاقے نو سیراب کیتا ہے پین واسطے پانی وضو واسطے پانی نہان واسطے پانی اللہ دی نیکی نو قبول فرما کے انہوں جنت عطا فرما دے ملکہ محترمہ نے دی گل سنی گھوڑے تو اتریاں تے سجدہ ریت ہو گئیاں زمین تے سجدہ کیتا ہے تے کہندیاں کی پئیاں نے او گوئی خلیل اللہ والی دعا کہندیاں نے ربنا آنسو جاری نے سجدے چ پے کے آنسو جاری نے رو رو کے رب نو منایا تے بیٹھ گئیاں نماز سجدہ پڑھ کرنے دے بعد شکریہ ادا کر دیاں گویاں تے ہاتھ اٹھا لیندیاں نے کہندیاں نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ سونے میری دعا نو قبول فرما لے اللہ اکبر ایک گھر بن گیا تے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبروں میرے نبیوں وعدہ کرو میرے نال ہاں جی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جڑے جنہاں نے اللہ دا گھر بنایا اللہ نے انہاں تو وعدہ لیا وعدہ کیڑا لیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اے وعدہ لیا کہ میرے گھر پاک تے صاف رکھنا ہے مسجداں دی خدمت کرنا مسجداں دی صفائی کرنا تے انبیاء دی سنت مسجد خادم نے سمجھا آپ مسجد دی صفائی کرنو تو ہین سمجھ رہا ہے نا سونے نے جنہاں نے مسجداں نال پیار پایا کہ اللہ نے بھی اپنا پھر وعدہ نبھا کے بٹھایا ان لوگاں دے اے تو اڈے نال ہی ضلع سیالکوٹ شہر دے اندر اسی چنگی طرح بغیر تحقیق دے بات نہیں کرتے میں جیسے ہے حاجی نذیر رحمت اللہ علیہ دیکھو حاجی نذیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے مسجد بڑھائی مسجد محمدی بڑی مسجد شہر دے سینٹر شہر دے دل وچ مسجد بڑھائی اور بڑا پیسہ لایا ہن اوتھے خادم بھی رکھے امام بھی رکھے خطیب بھی رکھے تو جناب وہ خادم کہندا ہے میں سویرے اٹھ کے تے صفائی کرن لگدا
ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਚਮਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਢੋ ਲਾਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਲੰਗੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਲਾ ਉਨੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਕਫ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਮਦਨ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਸਜਿਦ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, क़यामत तक वास्ते किसी तो रुपया भी ना मंगना। अल्लाह जी मस्जिद नाल प्यार करने वाले अल्लाह ताला इस तरीके नाल उन लोगों को नवाजदा है। अलगरज मैं अर्ज़े कर रहा मेरे प्यारे वीर, तवज्जो फरमाना जरा मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो नबियां दी सुन्नत है मस्जिदां दी सफाई करना, अंबिया दी सुन्नत है ना। अल्लाहु अकबर। हजरत मरियम ने मरियम दी अम्मी इमरान अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर दी बीवी जदों अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद होई, वो भी ते कहंदियां सन रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी। उथे भी कोई लफ्ज़ आए इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह सोनिया मैनू बेटा अता फरमाएगा। इरादा यह है पुत्र मंगना नबियां दी सुन्नत, पुत्र मंगना भी नबियां दी सुन्नत, फिर अल्लाह बेटी देवे बेटा देवे, फिर बराबर दा खुश होना है। ये नहीं कि बेटी पैदा हो जाए तो दिल कुड़दा फिरदा है, मत्थे ते वट पैंदे फिरदे ने। अगर इंज दी कैफियत हो गई जा तेरे ईमान दा जनाजा निकल गया, तेनू ना तेरे हज काम आण गए ना तेरियां नमाज़ां काम आण गियां, फिर ते जहन्नम दा बालन बन जाएगा। सोनिया मंग पुत्र रब कोलों, अल्लाह फिर पुत्र देवे धी देवे। हाँ जी ओनू बहुत खुशी नाल जिवें बेटे दी पैदाइश ते दिल खुश होंदा है ते बेटी दी पैदाइश ते होवे ते उस तो वध, ताकि तेरा ईमान मजबूत हो जाए, होवे तो उस तो वध, नहीं तो कम से कम बेटे जितना ते तेरा दिल खुश होना ही चाहिए है ना जी मेरे सोने वीर। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मैं अर्ज़ाएं ला रहा मेरे प्यारे वीर, तवज्जो फरमाना गल सुनना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह जन्नत मिलेगी मस्जिदां दी सफाई करने वाले नू। पता नहीं है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद नबवी दे करीब एक खैमा लगा के बैठ गई, एक काले जे रंग दी माई है खैमे च बैठी हुई। करीब खैमा मस्जिद दे इस वास्ते लगाया है कि ओनू शौक है कि मैं अल्लाह दे घर नू साफ करया करा।
یہ نمازی چلے جاتے ہیں مسجد خالی ہوندی اللہ دا گھر صاف کر مسجد کی صفائی کر دی. ایک دن خیمہ نظر نہ آیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی نماز تو بعد پوچھتے ہیں صحابیوں مائی کدھر گئی؟ مسجد کی خادمہ مسجد کی صفائی کرنے والی مائی کدھر گئی؟ یا رسول اللہ تے فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا مینوں کیوں نہ دسیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا عام جی مائی سی معمولی جی مائی سی اسی آکھے آپ ہی ہوتا جنازہ پڑھا کے دفن کر آنے ہاں پیارے نبی نو کیوں تکلیف دئیے؟ اللہ دے نبی دیاں آنکھاں چوں آنسو ڈلگ پئے. آقا فرماتے ہیں صحابیو مسجد دی صفائی کرنے والا بندہ بھلا کدوں معمولی ہو سکتا ہے؟ جی جی میرے نبی آنسواں دے نال اللہ دے نبی روندیاں روندیاں فرماتے ہیں دلونی الی قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو. میرے نبی قبر تے گئے تے ہاتھ چک لے. اللہ دے نبی دعا فرماتے ہیں اللہ اللہ سونیا او جڑی مائی مسجد نو چمکا کے رکھ دی سی اللہ انہاں دی قبر نو بھی چمکا کے رکھی. اللہ جی میں روشن مسجد نو کر دی سی اسی طریقے نال جی اللہ دی قبر نو بھی روشن فرما دینا. جنت دا نور دی قبر اندر چانن لا دے وے. میرے نبی دعاواں فرما رہے ہیں. جی میرے پیارے ویر غور فرما دیا چلا جانا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی نے غزوہ تبوک واسطے فنڈنگ دا اعلان فرمایا. میرے نبی دے صحابہ میواں گوار پہ کوئی پنیر لے آ رہے کوئی ستو لے آ رہے درم و دینار لے آ رہے ایڈا وڈا ڈھیر لگ گیا مگر لشکر بہت بڑا سی بہت بڑا لشکر او دے واسطے سامان اجے تک 2-4% بھی نہیں ہو سکیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ترغیب دلا رہے نے صحابہ آ رہے ہیں. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی پوری دولت نو 2 حصے اندر کر کے ادھی دولت میرے نبی دیاں قدماں دے اندر ادھی دولت ہے. جی اللہ دے نبی فرمایا عمر کی لے کے آئے ہو؟ سونیا گھر دا ادھا سامان ادھی دولت جناب دے قدماں چ ڈھیری کر چھڈیے اور ذیل بنا کے آیا آج نیکی وچ مقابلہ ہوئے گا کسے نو پہلا نمبر نہیں لجان دینا. میرے نبی نے اتنی گل سنی اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کتھے ابو بکر جنہیں کی اندر کدی کسے نو پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا. حضرت ابو بکر آ گئے سونے کی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے رسول پورا گھر بونج کے جناب دیا قدمہ وچ لیا دھرے آئے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رات دے دھیرے دے اندر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھرتے نے. بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھ دیاں بابا کی لب دے پے ہو؟ بیٹا سوئی ٹنگی سی اگر وہ بھی لب جائے تے چندے چ پیش کر دیاں کسے مجاہد کپڑا سینے تے کام آ جائے گی. صدیق سونیا سوئی بھی گھر وچ نہیں رہن دتی تے گھر وچ کی چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق بولے صدیق بولے عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول دی محبت جس کار اندر اللہ رسول دی محبت ہوئے اسے کمی آ سکتی. میرے نبی نے زور تو بعد اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ دینے میرے پیارے نبی نے عصر دی نماز بھی ہوتے ہی پڑھائی ہے مسجد اندر ہے ترغیب دلان دے رہے. عصر تو بعد پھر میرے نبی نے ترغیب دلانا شروع کی تھی. غنی اٹھے غنی غنی اٹھے
عرض کرتے نے سونیا سونٹ جے اندر ڈاچیاں بھی نے دانیاں دے لدے ہوئے غلے دے لدے ہوئے سنے سامان سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو 5 لاکھ بھی لاؤ نا 5 لاکھ دا اونٹ اتنا کچھ بھار لدیا ہوئے تے 5 لاکھ دا تے نہیں آندا چلو گھٹ تو گھٹ 5 لاکھ بھی لاؤ تے 5 کروڑ آج دا 5 کروڑ ایکو حلے چ پہلے حلے چی ادھروں جبریل آ گئے سونے عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے میرے نبی ترغیب دلان دے رہے سیدنا عثمان اونٹاں دیاں قطاراں پیش کر دے رہے جاؤ دنیا دی پاک کتاب قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی سیرت النبی دی رحمت للعالمین پہلی جلد اندر ابن خلدون دے حوالے نال لکھ دینے نا 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں چندے اندر پیش فرمائیاں جبریل آ رہے نے جا رہے نے آسمان تو جنتیاں بشارتاں لے آ رہے نے میرے نبی حضرت عثمان نو سنا رہے 9 مرتبہ جبریل آئے بھی گئے بھی جدو 100 یا 100 نالوں گھٹ گھوڑے پیش فرمائے پھر جبریل آ کے کہنے سونے عثمان نو عثمان جنتی ہے 10 ویری جنت دی بشارت وصول کرنے دے بعد ایویں جناب سیدنا عثمان اپنے گھر وال ٹر پیندے نے دوڑے دوڑے نوکراں چاکراں دے اندر ہر پاسے SMS گما چھڑے آئے کہندے نے جلدی کرو نقدی اکٹھی کرو 1000 درہم و دینار بنے سیدنا عثمان جھولی چپا کے آ رہے نے میرے نبی نے دیکھیا انج لگدا جویں عثمان چندہ لے کے آ رہے نے نبوت نے جھولی پھیلا لئی حضرت عثمان جھولی اندر اڑل دیتی میرے نبی اونا جو دینارانو خوشی نال الٹ پلٹ فرمائے جا رہے نے اچھالے جا رہے نے نالے میرے نبی دی آنکھاں جو آنسو ڈل پے خوشی دے آنسو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دے نے اللہ بیکھیا یہ میرا عثمان کیڈا چنگا ہے اللہم ارضا بی عثمان اللہ عثمان راضی ہو جا اتنے تائیں جبریل دے پران دی پھرپھراہٹ سنائی دیتی حضرت جبریل آکے کہنے سونیا اللہ فرمایا ہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا دوسرے خطبے دے اندر میں تو انہوں ایک ابو داؤد شریف دی حدیث سناواں گا اور ایک ایسی بات سناواں گا بندے دے منہ جو نکلے اللہ پوری کر دینا ہے جی تواڈے بھی منہ جو کئی باری نکلی ہوئے گی گل اللہ نے پوری کرتی ہونی اس طرح میں اپنی گل سناواں گا تے ایک صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ دی بات صوفی محمد عبداللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دے دوستاں چو نہ دے ساتھ تحریک جڑی بابی تحریک چلی انگریز کے خلاف سب تو پہلی انڈیا دے اندر اس